الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین رسوا کن عذاب سے من فرعون یعنی فرعون کی غلامی سے انہو بلا شبہ وہ کان عالیا بڑا متکبر من المسرفین اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو علی علم جان بوجھ کر علی العالمین جہان والوں پر وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے عطا فرمائی انہیں من الآیات ایسی نشانیاں ما فیہ جن میں بلاء مبین سری آزمائش تھی اِنَّا بے شک ہؤلاء یہ کفار مکہ بھی لیقولون کہتے ہیں ان ہیا نہیں ہے الا مگر موتتنا الاولی ہماری یہی پہلی موت وما نحن بمنشرین اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا فاتو بیابائنا بلا ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اہم خیرن اے لوگو ذرا سوچو کیا یہ لوگ بہتر ہیں ام قوم تبع یا تبع کی قوم والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا انہم کانوا بے شک وہ تھے مجرمین مجرم وما خلقنا اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین کھیل کے طور پر ما خلقناہما نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ دخان کی آیات نمبر 30 سے لے کر 39 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو اور آیا تھا ان کے پاس معزز رسول، اس نے فرمایا تھا میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں اور نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلہ میں لے آیا ہوں تمہارے پاس اپنی رسالت کی روشن دلیل اور میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو، اور اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تو پھر مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ پس پکارا موسیٰ نے اپنے رب کو الہی بلا شبہ یہ مجرم لوگ ہیں، حکم ملا لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات تمہارا تعاقب کیا جائے گا اور رہنے دو سمندر کو تھما ہوا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہو کر رہے گا۔ وہ چھوڑ گئے بہت سے باغات اور چشمے، سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات اور بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔
یوں ہی ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو، پس نہ رویا ان کی بربادی پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم بنی اسرائیل کے اوپر جو اس نے فضل و کرم فرمایا، قوم موسیٰ کے اوپر اللہ کریم نے اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا ہے، اور پھر کفار مشرکین کے جو اعتراضات تھے اللہ کریم نے یہاں وہ بھی بیان فرمائے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے۔ اب یہاں پہ غلامی کو عذاب مہین کہا گیا، من العذاب المہین، یعنی رسوا کن عذاب۔ مہین کا معنی ہوتا ہے رسوا کن عذاب۔ بے شک کسی قوم پر اس سے بڑا عذاب مسلط نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی آزادی اس سے چھین لی جائے۔ کسی قوم کے اوپر سب سے بڑا عذاب اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کی آزادی چھین لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر عذاب سے، خصوصاً کفار و مشرکین کی غلامی سے، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آج ہمیں آزادی کی قدر نہیں، کیونکہ ہمیں بنا بنایا ملک مل گیا۔ آزادی کی قدر آپ نے پوچھنی ہے نا تو اپنے اسلاف سے پوچھیے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، قربانیاں دیں، جانیں پیش کی، مال پیش کیے، گھر بار چھوڑے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آزادی کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر آپ نے پوچھنی آزادی کیا ہے، مقبوضہ کشمیر والوں سے پوچھ لو، 900 سے زیادہ دن گزر گئے، ابھی تک کرفیو ختم نہیں ہو سکا، ابھی تک ان کے پاس ضروریات زندگی بھی نہیں، ادویات کی کمی، کوئی پرسان حال نہیں۔ روزانہ وہ بھارت انڈیا بدبخت اور دہشت گرد ان کی جو تنظیم ہے وہ روزانہ کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے، روزانہ کوئی دن خالی نہیں جاتا۔ فلسطین کے حالات دیکھ لو، کتنے سال ہو گئے ہماری بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے وہ کتنے عرصے دراز سے یہود کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی ہے جو ان سے بات کرے؟ کسوو، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، عراق، ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، درس قرآن اگر تم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھا، یہ وجہ ہے جناب۔ تو ذات محترم، آزادی رب کا بہت بڑا انعام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جو غلامی ہے اس کو قرآن نے رسوا کن عذاب کہا ہے، کیونکہ غلامی بہت بری شے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ پھر فرمایا من فرعون، یعنی فرعونیوں کی غلامی سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ انہو کان عالیا من المسرفین، بلا شبہ وہ بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا فرعون۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس متکبر کو کیسے ختم کیا، بحر قلزم کی موجوں میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق فرما دیا گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ مجھ سے کوئی زیادہ پاورفل کوئی نہیں، جو خود خدا بنے گا، میرے احکام کے خلاف چلے گا، میں اس کو یوں ذلیل و خوار کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم سے چن لیا، ان کو اپنا نائب بنایا، اور دعوت حق کا شرف انہیں رب نے عطا فرمایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہ ایمان لے آئے۔ یہ سب کچھ بلا وجہ نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ان کو اس منصب جلیل کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ اس زمانہ میں بنی اسرائیل کے زمانے میں جتنی قومیں تھیں ان سب سے اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت صرف بنی اسرائیل میں تھی، ان سے بہتر کوئی قوم اس زمانے میں نہ تھی۔ تو رب کریم نے بنی اسرائیل کو اپنی نیابت اور خلافت کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ قرآن نے مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر کیا، من و سلوہ، بٹیر اور ترنجبین اور قدرتی شکر، اللہ کریم ان کو تی کے ریگستان میں دیتا رہا، اور بادل ان پہ سایہ کیے رکھا اس نے،
اللہ نے کیا شانیں دی. اور اللہ کے پیارے حبیب کے علاوہ ذرا دیکھیے گا اللہ نے کیا مقام دیا بنی اسرائیل کو. حضور کے علاوہ جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سارے بنی اسرائیل سے تھے. سارے انبیاء بنی اسرائیل سے. اتنا اللہ نے شرف عطا کیا، لیکن وہ قوم اتنی ناشکری تھی کہ رب کی ناشکری کی. اور آج ان کی یہ جو ہیں یہودی، یہ بنی اسرائیل سے ہیں، جو آج بھی پوری دنیا پر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ یہودی بھی بنی اسرائیل سے ہیں. تو آج بھی آپ دیکھ لیں ان کا کردار کیا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں ایسی نشانیاں جن میں واضح آزمائش تھی. ان کے دلوں کو نور یقین سے منور کرنے کے لیے انہیں بے شمار معجزات دکھائے گئے. بنی اسرائیل کو رب کریم نے اپنے انبیاء کے ذریعے بے شمار معجزات دکھائے. اصل میں یہ ان کا امتحان تھا، یہ ان کی آزمائش تھی کہ آیا وہ اس اعزاز کا حق رکھتے ہیں جو انہیں بخشا گیا یا نہیں. رب کریم ویسے کسی کو شان عطا نہیں فرماتا، امتحان آتے ہیں، امتحانوں سے گزارا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جد الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن یوں ان کو خلیل نہیں بنایا گیا. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کئی امتحانات سے آزمایا، لیکن وہ اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل، ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا. قال انی جاعلک للناس اماما، جب رب نے مختلف قسم کی آزمائشوں امتحانات سے حضرت ابراہیم کو گزارا اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، پھر رب نے فرمایا کہ میں نے کہا اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. لوگوں کا امام، امت مسلمہ کا، اس سے بڑی ان کی شان کیا ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے کریم آقا کے بھی امام ہیں، جد الانبیاء ہیں، حضور کے بھی جد امجد ہیں. اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو بھی فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے حبیب آپ بھی دین ابراہیمی کی پیروی کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام میرا وہ بندہ تھا جو شرک نہیں کرتا تھا. تو اللہ ایسے کسی کو شان نہیں دیتا. امتحان آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، جو بندہ ہر امتحان میں کامیاب ہو پھر اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے. سبحان اللہ. آگے فرمایا ان ہؤلاء لیقولون، فرمایا بے شک یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں کیا ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، نہیں ہے ہمارے لیے مگر ہماری یہی پہلی موت اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. پہلے گفتگو کفار مکہ سے ہو رہی تھی، ان کو کفر سے باز آنے کی اللہ کریم پچھلی آیات میں تلقین فرما رہا تھا. لیکن جب ان کی ضد میں کوئی فرق نہ آیا، کفار مکہ جب سیدھے راہ پہ نہ آئے، تو ان کو سمجھانے کے لیے فرعون اور اس کی قوم کا رب نے ذکر کیا، جو پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا. ان کو بتایا کہ ان کی روش بھی ہٹ دھرمی اور تعصب کی تھی جس طرح تمہاری ہے. اللہ نے قوم فرعون، قوم موسیٰ کا ذکر کیوں کیا قرآن میں جا بجا؟ کفار مکہ کو بتایا کہ جیسے تم میرے حبیب کی گستاخیاں کرتے ہو، بے ادبیاں کرتے ہو، فرعون بھی میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کیا کرتا تھا. تو فرمایا وہ بھی تم سے زیادہ وہ پاورفل تھا، لیکن ان کی جاؤ حشمت اور حکومت و سلطنت سے تم کو تو دور کی بھی نسبت نہیں. وہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، ان کے خزانے سونے چاندی سے بھرے تھے. فرعون بہت بڑی وسیع سلطنت کا وہ حاکم تھا. ان کے پاس وسیع و عریض زرخیز زرعی زمینیں تھیں جن کو دریائے نیل سے نکلی ہوئی نہریں سیراب کرتی تھیں. فرعون اپنے دور میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، سب سے زیادہ مالدار تھا، سب سے زیادہ طاقتور تھا. جب انہوں نے قبول حق سے انکار کیا، اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی، گستاخی کی، تو باوجود جاؤ عشمت کے اللہ نے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا. اور بحر قلزم کی موجوں میں فرعون
اپنے لاہو لشکر سمیت غرق کر دیا گیا، اور آج بھی اس کی نعش مصر کے عجائب گھر میں ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں موجود ہے۔ فرعون کی نعش جو بتا رہی ہے جو رب کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کو یوں ذلیل و خوار فرما دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو فرمایا کہ تم خود سوچو کہ تم میں یہ طاقت ہے کہ غضب الہی کا مقابلہ کر سکو؟ جب فرعون جیسا پاورفل بادشاہ، وسیع و عریض سلطنت کا مالک، سونے چاندیوں کا مالک، جب وہ خدا کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکا، تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ اس ضمنی بحث کے بعد اب پھر گفتگو اہل مکہ کے بارے میں یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یعنی اہل مکہ کہ آپ ہمیں خواہ مخواہ قیامت اور عذاب جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں۔ حضور کو کفار مکہ کہتے ہیں آپ خواہ مخواہ ہمیں قیامت سے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب ہم موت کا پیالہ پئیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس کے بعد نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی حشر و نشر۔ یہ کفار کی ذہنیت تھی۔ وہ کہتے بس پہلی دفعہ ہمیں موت آئے گی، جب موت آئے گی ہم فنا ہو جائیں گے، پھر دوبارہ نہ ہم زندہ کیے جائیں گے نہ ہم سے سوال و جواب ہوں گے۔ اور قرآن نے جا بجا ان کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو پیچھے بھی یہ گزرا ہے، رب کریم نے فرمایا کہ میں وہ رب ہوں جو انسان کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا فرما سکتا ہوں۔ حضرت آدم کو میں نے سب سے پہلے دنیا میں بھیجا انسانی شکل میں، اس سے پہلے تو انسان کا تصور بھی نہ تھا۔ انسان کیسا ہوگا، شکل و صورت کیسی ہوگی؟ میں وہ خالق ہوں، مالک ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں۔ میں نے بغیر کسی سابقہ مثال کے حضرت آدم کو اتنا حسین و جمیل شکل میں پیدا فرما دیا۔ تو آج بھی سائنس کا یہ اصول ہے، جو چیز سب سے پہلے ایجاد کی جائے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کو بنانا وہ مشکل ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ تو بڑی آسان ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ کوئی بھی چیز جو فرسٹ ٹائم ایجاد ہو اس میں سائنسدانوں کو محنت اور علم اور ایکسپیریمنٹ ان کو کرنے پڑتے ہیں، بڑی مشقتیں۔ جب ایک چیز وجود میں آ جائے اس کی ڈپلیکیٹ فوٹو کاپیاں ایزی ہوتی ہیں۔ رب نے فرمایا میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے آدم کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ، میں وہ رب ہوں جو کن کہے پوری کائنات بن جاتی ہے۔ جس رب کے کن کہنے سے پوری کائنات، اتنے وسیع کائنات وجود میں آ گئی، اس رب کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ کیوں جی؟ جو رب کن کہے تو ہر شے بن جائے، وہ رب جب حکم دے گا کہ قبروں سے زندہ ہو جاؤ، کیوں زندہ نہیں ہوں گے؟ تو قرآن نے ان کے اعتراضات کا کئی جگہوں پہ جواب دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے جناب فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے یہی پہلی موت ہے، دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین۔ وہ کہتے بلا ہمارے باپ دادوں کو تو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ذرا دیکھیے گا ان کی ذہنی، حضور کو وہ کہتے وقوع قیامت پر ان کے سامنے 20 دلائل پیش کیے گئے۔ قرآن نے جا بجا قیامت قائم ہونے کے کئی دلائل، آرگومنٹس کفار مکہ کے سامنے پیش کیے۔ وہ نہ مانو کی رٹ لگاتے، ہم نہیں مانتے جی۔ وہ کہتے ہم تمہاری اس بات کو تب مانیں گے جب تم ہماری مطلوبہ دلیل پیش کرو۔ وہ دلیل کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، ہم مان لیں گے کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ ان کا یہ مطالبہ سراسر ناحق تھا۔ بلا ان سے کس نے یہ کہا تھا کہ وہ اسی دنیا میں مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کا یہ مطالبہ ماننے والا تھا ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ ہم تمہیں دنیا میں زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ نہیں، قرآن نے کہا قیامت کو اٹھائیں گے، قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جب قیامت ہوگی تم دیکھ لو گے کہ کیسے اللہ نے اٹھایا ہے، لیکن تمہاری ہر بات کو ماننا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ تم جو بھی کہو ہم اس کو مان لیں۔ نو،
آگے فرمایا اہم خیرم قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. اے لوگو ذرا سوچو، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ہم نے انہیں شوکت و حشمت کے باوجود ہلا کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے. جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسریٰ اور چین کے سلطان کو خاقان کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن اور حضرموت کے فرما روا کا لقب تبع تھا. تبع یمن کا جو تھا حاکم، اس کا لقب تھا تبع. یہ علاقہ اس وقت آب پاشی کے ترقی یافتہ نظام کی وجہ سے بڑا زرخیز اور آباد تھا. یمن کا علاقہ تبع کے دور میں بڑا زرخیز تھا اور آب پاشی کے لیے بہت مشہور تھا. یہاں کے لوگ متمول اور خوشحال تھے، مالدار تھے لوگ. یہاں کے بادشاہوں کے خزانے بھرے ہوئے تھے. ان کی شوکت اور سطوت کے باعث ان کے ہم اثر سلاطین اور ملوک اور بادشاہ، ان کے دلوں میں تبع کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور سب ان سے یعنی اہل یمن سے خوف زدہ تھے بادشاہ، کیونکہ وہ مالدار بھی تھے اور خزانوں کے مالک بھی تھے اور ان کا ملک وہ زرعی زمینوں سے آراستہ بھی تھا. اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اتنے بدمست کیوں بنے پھرتے ہو؟ تمہاری تو بساط ہی کیا ہے؟ تبع کی قوم تم سے کہیں زیادہ دولت مند اور طاقتور تھی. انہیں زندگی کی جو راحتیں اور سہولتیں میسر تھیں، تمہیں تو ان کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا. ان کی عظمت و شوکت کے افسانے خود تمہارے ہاں بھی مشہور ہیں. تمہیں خوب علم ہے کہ جب انہوں نے اہل یمن اور قوم تبع نے جب راہ راست سے منہ موڑا اور ہماری نافرمانی کی اور بغاوت کے اوپر تیار ہو گئے، ہم نے ان کو ہلا کر دیا. ہم نے ان کو ہلا کر دیا. ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا. بلکہ تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، یہ قرآن اہل مکہ کو فرما رہے ہیں. اہل مکہ، تم بڑے میرے حبیب کے گستاخیاں کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا مالدار جانتے ہو. سنو، تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، انہوں نے جب سرکشی کو اپنا وتیرہ بنایا تو ان کو اس حسرت ناک انجام سے دوچار ہونا پڑا. اللہ نے حرف غلط کی طرح سب کو مٹا دیا. اور قرآن نے کئی جگہوں پہ ان اقوام کا ذکر کیا، قوم شعیب، قوم لوط، قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم صالح. یہ بڑی بڑی طاقتور اقوام تھی، لیکن جب اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اللہ کریم کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا. اب ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس بل بوتے پر ہمارے رسول کی عداوت پر کمر بستہ ہو اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہو؟ کیا کبھی تم نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ تمہاری اس روش کا انجام کتنا خوفناک ہے؟ ہوش میں آؤ، عقل سے کام لو. اب سنیے ذرا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس خاندان میں سے ایک تبع مشرف با اسلام ہوا تھا. تبع کے اس قوم کے اہل یمن کے کئی بادشاہ تھے، اور اس میں ایک بادشاہ تھا جس کا لقب تھا تبع. اس نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کا نام تھا ابو کرب. نام کیا تھا؟ ابو کرب. اسی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ شریف کے اوپر قیمتی غلاف چڑھایا تھا. سب سے پہلے اس تبع نے خانہ کعبہ شریف کے اوپر قیمتی غلاف چڑھایا. یہ حضور کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے. جب اس کا گزر مدینہ طیبہ کے مقام سے ہوا تو اس کے لشکر کے علماء نے اسے بتایا یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے. جب قوم تبع یہ اللہ کے حبیب کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے کا بادشاہ ہے. حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کا بادشاہ تبع. تو جب وہ اپنی فوج کے ساتھ مدینہ پاک کی سرزمین سے گزرا تو اس کے ساتھ علماء تھے، اہل کتاب، جنہوں نے اپنی کتابوں میں حضور کے بارے انہوں نے پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہماری کتابیں کہتی ہیں اس سرزمین کے اوپر، مدینہ پاک کے اوپر نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، یہاں پہ وہ ہجرت کر کے آئیں گے. اس فضا میں اسے ایسی کشش
اور روحانی جاذبیت محسوس ہوئی کہ اس نے حضور کے نام ایک چٹھی لکھی، خط لکھا اس نے، جس میں اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، ابھی حضور تشریف نہیں لائے، آپ کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو جب اس نے حضور کے بارے سنا تو اس نے اسی وقت خط لکھا حضور کے نام اور کہا حضور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اور یہ التجا بھی اس نے کی حضور میرا ایمان قبول ہو اور روز قیامت مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کیا جائے۔ دیکھیں نا جی، جن کے مقدر میں ایمان ہو وہ 1000 سال پہلے بھی حضور کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، اور جن کے نصیب میں ایمان نہ ہو وہ ابو جہل، ابو لہب کی طرح کے لوگ حضور کے پاس شب و روز گزار کر بھی نعمت ایمان سے محروم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ اللہ ہر ایرے غیر کو یہ دولت نصیب نہیں کرتا، یہ خوش نصیبوں کو عطا ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی اور دیگر علماء تفسیر نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ علامہ قرطبی نے وہ خط بھی لکھا جس میں طبا نے اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، اس کے آخری الفاظ قبلہ پیر صاحب نے تفسیر جال قرآن کے اندر بھی بیان کیے، وہ آپ بھی سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جو اس نے خط لکھا تھا حضور کے نام، اس کے آخری چند الفاظ یہ ہیں، اس نے کہا وَإِن لَّمْ أَدْرِكَّ فَاشْفَعْ لِي، اے اللہ کے حبیب اگر میں اپنی ظاہری زندگی میں حضور کی زیارت سے بہرہ مند نہ ہو سکا، میری شفاعت فرمائیے گا، قیامت کو میری شفاعت کیجئے گا اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف عطا نہ ہوا۔ وَلَا تَنْسَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور اس غلام کو قیامت کے دن بھولیے گا نہیں۔ سبحان اللہ، اس غلام کو قیامت کے دن بھولیے گا نہیں۔ فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، اس نے کہا حضور میں آپ کے ان امتیوں میں سے ہوں جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، جیسے آپ سے پہلے لوگ گزرے میں بھی آپ کے پہلے امتیوں میں سے ہوں۔ اس کے ہمراہ علماء بھی تھے جب وہ مدینہ پاک سے گزرا، ان میں سے ایک جماعت نے اسی جگہ اقامت کی اجازت اس سے مانگی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسی شہر میں اقامت گزین ہونا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کی رہائش کے لیے مکانات تعمیر کروا دیے مدینہ پاک کے اندر، ان کو زندگی کی تمام ضروریات فراہم کی، اور ان میں جو معزز ترین عالم تھا، عالم اپنا خط اس کے حوالے کیا بادشاہ نے۔ دیکھیے نا حضور کی کتنی محبت تھی اس کے دل میں، اور اسے وصیت کی اگر تجھے حضور کی زیارت نصیب ہو تو میرا خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، ورنہ اپنی اولاد کو ہدایت کرتے جانا کہ جس کو یہ سعادت نصیب ہو جو حضور کی تشریف آوری کے وقت زندہ ہو، ان کو وصیت کرتے جانا وہ میرا خط حضور کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ، طبا کا زمانہ عہد رسالت سے 1000 سال پہلے کا ہے۔ کتنا ہے عرصہ؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے، حضور کی تشریف آوری سے۔ جب رحمت عالمی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جس گھر کے سامنے حضور کی مبارک اونٹنی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ یہ واقعہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا۔ حضرت ابو کنی خوش بخشی کلی ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی۔ یہ ہے حضور کی شان۔ تو حضور کی ڈاچی جس گھر کے سامنے جا کے رکی حضرت ایوب کا مدینہ پاک میں وہ گھر تھا، اور حضرت ایوب اس عالم کی اولاد سے تھے جس کو یہ خط ملا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا ایسے حضور کی ڈاچی اونٹنی بلا وجہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے نہیں رکی، وجہ یہ تھی آپ اس عالم کی جس کو خط حضور کا دیا تھا طبا نے، اس عالم کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے وہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ کے پاس وہ خط تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیں 1000 سال پہلے کا خط سنبھالا ہوا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم الوجہ کریم کو حکم دیا کہ پڑھ کے سنائے نا خط۔ سبحان اللہ، کہا میرے غلام کا خط پڑھ کے سناؤ۔
حضور نے یہ خط سن کر اس کا ایمان قبول فرمایا اور اس کی شفاعت کی درخواست کو بھی منظور فرمایا۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا کی کہ حضور نے خط سنا، فرمایا اے طبا ہم نے تیرا ایمان قبول فرما لیا اور تیری یہ تمنا تھی کہ میں تیری شفاعت کروں، خوش ہو جا، تیرا حبیب قیامت کے دن تیری شفاعت بھی فرمائے گا۔ یہ حضور کی محبت ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جی بس ایک دو آیتیں بس اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان و زمین کو مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ طبا کی قوم نے بھی یوم الحساب کا انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رنگ رلیاں منانا اور جی بھر کر عیش کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن گیا، جو ان کی تباہی کا باعث ہوا۔ اب اللہ نے قوم طبا کا واقعہ کیوں بیان کیا؟ اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے کہ تم جیسے میرے حبیب کی گستاخیاں کرتے ہو، قوم طبا بھی اللہ کی نافرمان ہوئی، اللہ نے ان کو ختم فرما دیا۔ اہل مکہ تم بھی روز قیامت کا انکار کر کے مکافات عمل کے اٹل اصول سے غافل بن گئے ہو، کبھی اس کے انجام پر بھی غور کیا کرو۔ اس آیت میں ان کی توجہ کائنات کے حکیمانہ اور دقیق نظام کی طرف اللہ نے مبذول کرائی ہے۔ اس کارخانہ ہستی کے ہر پرزہ میں جو نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اس کے نظام میں جو سنجیدگی اور گہرائی نظر آ رہی ہے، اس کے مشاہدہ کے بعد کوئی شخص یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ سب کھیل تماشا ہے اور اس کے بنانے والے نے اسے صرف تفریح تباہ کے لیے بنایا ہے۔ کوئی عقل مند کائنات کا نظم و ضبط دیکھ کر سورج کا وقت پہ آنا، وقت پہ غروب ہونا، رات کا آنا، دن کا آنا، ہواؤں کا آنا، بارش کا آنا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب آسمان، جو کچھ بھی کائنات میں ہے، کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کریم نے یہ نظام فضول پیدا کیا ہوا ہے۔ نو، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا حکیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر چیز با مقصد ہے۔ جب پتھر اور روڑے بھی بیکار نہیں تو اس خلاق عظیم کا یہ حسین و جمیل شاہکار حضرت انسان، جسے رب نے بے شمار خوبیوں کے علاوہ عقل و شعور کی نعمت بھی بخشی ہے، اس کی زندگی کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ جب کائنات میں کیڑے مکوڑے اور مٹی کے ذرات بھی اور پتھر بھی بیکار پیدا نہیں کیے گئے، تو حضرت انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، تو اللہ نے انسان کو بغیر مقصد کے کیسے پیدا فرما دیا؟ اس کی زندگی بغیر مقصد کے نہیں، اس کے اعمال و افعال بے نتیجہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، اس روز تم اپنے خالق کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جہاں بیگانوں سے بیگانگی کا اظہار کیا جائے گا اور اپنے عشاقان سے اپنے عاشقوں پر اللہ کریم کا ابر رحمت برسے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے اور اس پہ عمل کی توفیق